بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب فار جوائننگ us and taking some time out. You have got a very hectic and challenging schedule. سر یہ جو اتنی جو فگرز کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے کہ اب 5-5 ہزار کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، تو یہ 10 سے 12 لاکھ کی فگر آئی ہے کہ جولائی کے اواخر تک یہ تعداد کیسز کی وہاں تک جا سکتی ہے. حکومت کے لیے کتنی تشویشناک ہے یہ صورتحال؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں سر مائی پلیزر لانے کے لیے. ظاہر ہے جی، یہ جب ہم اس آؤٹ بریک کو دیکھتے ہیں ان ممالک میں کہ جہاں یہ پاکستان سے پہلے شروع ہوا اور جیسے جیسے پھر یہ وہاں پہ انفولڈ ہوا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ کوئی بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ابھی پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں، اور جب کیسز بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ شرح اموات بھی بڑھتی ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، تو وہاں پہ تقریباً 5واں جو ماہ ہوتا ہے اس میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس میں کمی واقع ہونی شروع ہوتی ہے. اس وقت تک یہ ایسکلیٹ کرتا ہے. تو پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس حساب سے جولائی کا اینڈ یا اگست کا شروع جو ہے یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب آپ پلیٹو کریں گے. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک آپ بڑھیں گے، پڑھیں گے. تو سر آپ سے ضمنی سوال، آپ کنٹینیو رکھیے گا. 185 ممالک میں 15ویں نمبر پر آنا یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن. اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن، لیکن اس کو اگر ہم پرسپیکٹو ایک دے لیں کہ پاکستان 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، بڑی ڈینس پاپولیشن ہے، اور اس میں 25% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائن آف پاورٹی سے نیچے ہیں. تو جو مطلب ہماری جو سوشیولوجی ہے اور جو ہماری ڈیموگرافی ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر جس طرح آپ اپنے جواب میں کہہ رہے تھے، تو کیا ہم اسے اخذ کریں کہ یہ اندازہ آپ کو پہلے تھا، این سی او سی کی بیٹھک میں یہ اندازہ تھا ان کیسز کی، اس میں تو یہ حیرت کا باعث نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہم کافی عرصے سے این سی او سی میں، کافی عرصے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اب اس کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، ہم وہاں پہ پروجیکشنز ورک آؤٹ کرتے ہیں. جی جی. اور پروجیکشنز کی ورکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کس طرح کا ہے. جتنا اچھا ریلائبل کوالٹی ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا، اتنی اچھی آپ کو ویزیبلٹی وہ دے سکتا ہے فیوچر میں. اس وقت ہمارے پاس 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ کی ویزیبلٹی ریلائبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. صحیح. اب یہ جو نمبرز اسد صاحب نے اس دن بتایا، یہ ہم نے بڑا اس کے اوپر غور و خوض کیا تھا. اس کو بتانے کے 2 مقاصد تھے. ابھی تک ہم نے کبھی نمبرز نہیں بتائے تھے کہ اتنے کیسز ہو جائیں گے. اس کے بتانے کے 2 مقاصد. پہلا تو یہ تھا کہ لوگوں کو ذرا احساس ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے ذرا. اور دوسرا بالکل یہی مقصد تھا کہ اگر ہم اس کو روک سکیں یا ریورس کر سکیں کسی حد تک تو وہ ممکن ہے. اور وہ ممکن اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی اور اس کو مینیج کرنے کی، اس پہ اگر ہم اور قوم ساری مل کے اس کے اوپر عمل کرے، اور اگر ہم کریں تو یہ نمبر اس سے بہت کم بھی ہو سکتا ہے. میں سر اس پہ آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ذہن میں بات آ رہی ہے، سوال گونج رہا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو یکدم اضافہ ہے کہ سپائک ہم نے دیکھا ہے کہ مئی کے آخری مہینے سے لے کے اور جون میں کوئی، میں آفیشیل ڈیٹا دیکھ رہا تھا 90-94 ہزار کیسز ہو گئے ہیں جون کے ماہ میں. تو یہ اضافہ عید کی چھٹیوں میں اور رمضان کے اواخر میں، جب ٹرانسپورٹ کھولی گئی، جب تجارتی مراکز کھولے گئے، جب مذہبی اجتماعات میں جو ہے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئیں، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنا اسپائک. اس کے بارے میں جی کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یقیناً جب خاص طور پہ ہم نے بزنسز کھولے نا، یہ خاص طور پہ دکانیں اور بازار جو کھلے عید سے ذرا پہلے، اور باوجود بہت ساری یعنی کمیونیکیشن کے، لوگوں کو یہ بتانے کے کہ آپ ایس او پیز کا استعمال،
لیکن وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا اور یقیناً اس سے فرق تو پڑا ہوگا جی، بالکل فرق پڑا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لاک ڈاؤن ایز ہوا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں بھی پڑا. لہٰذا اس کے اوپر کوئی 100% حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی، لیکن قیاس یہی ہے کہ جب یہ عید سے ذرا پہلے جو 11 مئی کو جو کے بعد جب یہ تھوڑی ایز ڈاؤن ہوئی تو اسے یقیناً فرق پڑا. عوام احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ہماری آگہی مہم ذمہ دار، میڈیا اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکا، عوام ذمہ دار، یا حکومتی ادارے، یا ہم سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے؟ ازالہ ممکن ہے اب؟ ذمہ داری تو یقیناً اجتماعی ہے جی. ہم لوگوں نے بحیثیت قوم ہم اپنے جو قانون بھی بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے انفورس نہیں کر پاتے. تو یہ تو بڑا سافٹ لا ہے SOPs، گو کہ اس میں انسانی جان اور انسانی صحت انوالو ہے، لہٰذا جس قدر ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ بالکل نہیں ہو رہا، ایکچولی کافی ہو بھی رہا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ بڑے شہروں کے اندر تو ماسک کا استعمال کافی زیادہ شروع ہو گیا. لیکن ماسک کا سر یہ دیکھا ہے نا، میں تو جب ڈرائیو کرتا ہوں، آپ بھی ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی نے ناک سے نیچے رکھا ہوتا ہے، کسی کا ڈانگل کر رہا ہوتا ہے کان سے، کسی نے یہاں پہ رکھا ہوتا ہے، تو ابھی تک وہ آگے نہیں. مطلب 50 دفعہ میں یقین کیجئے میں 10 ماسک تو میں اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں ایکسٹرا کہ لوگوں کو دوں کہ بھائی یار غریب لوگ اگر ہیں کوئی روڈ پر ہیں وہ بھی ماسک پراپر طریقے سے نہیں پہنیں گے، یا جیب میں رکھیں گے یا کہیں گے ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. جی لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سارے لوگ ماسک پہنے ہوئے نظر آئیں گے. فرق ہے، لیکن سر ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام کا ریاست کے ساتھ، اور اس میں عوام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، قوانین کی جو ڈسپلن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ٹریفک سگنل نہیں چھوڑ سکتے، آپ کسی کے خلاف جرم نہیں کر سکتے، کاروکاری نہیں ہو سکتی، آپ قتل کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو اس کے اندر اتنے جو کنفیوژن کیوں دیکھی؟ آپ فائن کریں سخت سے سخت. جی ہم نے شروع میں بڑی سافٹ اپروچ رکھی اور لوگوں کے اوپر کافی انحصار کیا اس بات کے اوپر، لیکن پھر ایک سٹیج آئی کہ جب ہم نے اپنی گائیڈ لائنز کو ریویو کر کے تو اس کو مینڈیٹری کیا، ماسک کا پہننا فار ایگزامپل، اور SOPs کی انفورسمنٹ. اور اس کے بعد پھر تمام چیف سیکرٹریز کے ساتھ مل کے اس بات پہ متفق ہوئے کہ اب اس کو انفورس کرانے کا ٹائم آ گیا ہے. اور انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پابندی نہیں کی جائے گی، دکانیں ان کو انفورس نہیں کریں گی، کارخانے اس کو انفورس نہیں کریں گے، پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ صحیح طریقے سے اس کو انفورسمنٹ نہیں کریں گے، تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس پہ جرمانے ہوں گے، آپ کی دکانیں بند کی جا سکتی ہیں، آپ کی مارکیٹیں بند کی جا سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں بہت سارے ہم نے مثالیں بھی بنائیں اور ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور تمام چیف سیکرٹریز کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ اس کی انفورسمنٹ کو مزید سخت کریں. اچھا سر، ظاہری بات ہے کہ ایک بابو کلچر کے اندر ایک اپنی ایک ہوتا ہے، ایک ریلیٹیوزم ہوتا ہے، اور وہ عوام تک رسائی نہیں ہوتی. اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں لوکل باڈیز کے سسٹم کا ان پلیس نہیں ہونا کیا ہمارے لیے ہینڈی کیپ رہا یا نہیں رہا، ہم بات کرتے ہیں اس پہ. ڈاکٹر صاحب، جس طرح پروگرام سے پہلے میں آپ کہتا ہوں، میں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے اپنے کہا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو نون لوگ ہیں وہ بھی میرے فیس بک کے فالوورز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور کچھ ظاہر بات ہے کہ عام لوگ بھی ہیں. انہوں نے کچھ چھپتے ہوئے سوالات بھی آپ کے لیے بھیجے، کچھ تو میں بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا. معروف اینکر ماریہ میمن ہیں، ایکیڈیمک عائشہ گزدر ہیں، نورین زہرا ہیں، علی رضوی، سمیرہ نقوی فارمر جرنلسٹ ڈان کے ساتھ تھیں، فاروق راشد ہیں، IT ایکسپرٹ ہیں، BBC کے جاوید سمرو لندن سے، IBA کے CEJ کے سربراہ کمال صدیقی، اینڈ دیر پلنٹی، اور سائرہ ارشاد خان صاحبہ ہیں، ویٹرن جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹر آف نیوز لائن، ویری گڈ فرینڈ آف مائن. اچھا، وہ جو سوالات کا جو اس میں سے کچھ جو نکالے ہیں سر، وہ بیسکلی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تجرباتی ادویات جو ہیں، ڈیکسو میتھوسون، اگر اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رانگلی پلیز کریکٹ می، ڈیکسامیتھازون، جی، اینڈ ریم ڈیسیویا،
اور جو انجیکشن ہے ایکٹومرا، یہ مارکیٹوں میں یا تو مہنگے داموں دستیاب ہیں یا پھر غائب ہیں، تو ابھی تک حکومت کی طرف سے فعال اقدامات کیوں نہیں ہوئے؟ جی بہت فعال اقدامات ہوئے ہیں جی. ایک کچھ روز ایسے گزرے جی. کہ جب کچھ تھوڑے سے بلیک بھی ہوئے، لوگوں نے تھوڑا سا ہورڈ بھی کیا، لیکن اب ہم نے اس کو بالکل سٹریم لائن کر دیا. پہلی بات یہ جی کہ ان تینوں انجیکشنز کے بارے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو ایک دو بڑی ضروری باتیں بتانا. جی پلیز پلیز. پہلی بات یہ ہے جی کہ کووڈ-19 کا ابھی تک 100% کوئی بھی مؤثر علاج نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں ادویات جو ہیں یہ انتہائی علیل جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے چاہے وہ آکسیجن پہ ہوں یا وینٹیلیٹرز پہ ہوں، اس کے علاوہ جو مریض ہیں ان کے لیے اندر یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر استعمال کیے جائیں گے تو ان کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ریمڈیسیویر اور ایکٹمیرا یا ٹوسیلوزومیب کا تعلق ہے، یہ دونوں ادویات جو ہیں اب پاکستان میں ان کی یعنی دستیابی ہے. سر 100 کے قریب کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں. جو ابھی جو ڈیکسامیتھاسون جو ہے نہیں، ڈیکسامیتھازون کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ جو دونوں ادویات ہیں، پہلی ٹوسیلوزومیب اور ریمڈیسیویر، یہ دونوں ادویات امپورٹڈ میڈیسنز ہیں اور ان کی وافر مقدار اب موجود ہے. اور جو تو ہے کیا کہتے ہیں ٹوسیلوزومیب، یہ تو جو کمپنی بنا رہی ہے انہوں نے اپنی ایک ہیلپ لائن کریٹ کر دی ہے، وہاں پہ فون کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملے گی، ہسپتال میں داخل ہونا مریض کا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ریمڈیسیویر ہے اس کی بھی اب دستیابی ہو گئی ہے، وہ بھی اسی طریقے کے مطابق ملے گی. اس کے لیے جو ٹوسیلوزومیب ہے وہ ڈریپ نے رجسٹر کی ہوئی ہے. ریمڈیسیویر جو ہے اس کے 2 امپورٹرز کو اجازت دی ہے اور 12 لوکل پروڈیوسرز کو بھی اجازت دی ہے ریسنٹلی. بالکل. اچھا، میں ڈیکسامیتھازون کا بھی آپ کو بتا دوں. ڈیکسامیتھازون، اچھا یہ سارے انجیکشنز ہیں، انجیکٹیبلز ہیں، یہ مطلب گولیاں نہیں ہیں. ڈیکسامیتھازون ایک پرانی دوائی ہے، 1960 سے چلتی آ رہی ہے، اسٹیرائڈ ہے. اور اس دوائی کہ پاکستان میں 57 مینوفیکچررز ہیں، 57 مینوفیکچررز. اس کی تو یعنی جو ہے نا کامیابی، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں تھوڑی بہت شارٹیج ہوئی ہے. ہم اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک نمبر دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ اگر ادویات کے حوالے سے وہ مہنگی ملیں یا نہ ملیں یا اس سلسلے میں کوئی بھی ان کو شکایت ہو، تو ہم نے اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن کریٹ کی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں. اس کا نمبر ہے 080003727. میں دوبارہ دہراتا ہوں 080003727. تو یہاں پہ آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اور اس پہ فوری عمل ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اس کے لیے اسپیوریس اینڈ سب اسٹینڈرڈ میڈیسنز کے حوالے سے. اور سر isn't it high time کہ اس ایک اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہائنڈ ہو جاتا ہے ایسے کرائسس میں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیں کہ یہ جو جگہ جگہ پہ بغیر پرسکرپشن کے ادویات کی دستیابی ہے، بغیر کسی چیز کے لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ عام دکانوں پہ رکھی ہوتی ہیں، تو اگر ہم وہ بھی کر لیں تو خیر. جی بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اچھا، دوسری جو ایک عام سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ پلازما کے حصول کے لیے 10,000 اور بعض کیسز میں لاکھوں روپے جو ہیں یا دام وصول کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے ابھی تک ہم نے اس کو کنٹرول میں نہیں دیکھا. ایک میں ویب سائٹ کا میں خود ممبر بنا ہوں کسی کی ریکویسٹ پر، اور اس میں 2,500-3,000 ممبرز ہیں اور اچھے پڑھے لکھے ہیں، ملٹی لینگول اسکلز کے ساتھ. اور پلازما مستقل ایک موضوع بحث ہوتا ہے اس پہ. تو اس پہ پلازما کے حصول پہ یہ جو ہو رہی ہے اتنی زیادہ پیسوں کی لالچ جی کاروبار، اس کے لیے کیا اس سلسلے میں بھی جی میں آپ کو بتا دوں کہ پلازما جو ہے یہ پاکستان میں اس سلسلے میں پاکستان میں جتنے بھی خون یا انتقال خون کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے گائیڈ لائنز بنائی ہیں جو کہ covid.gov.pk کے اوپر دستیاب ہیں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی.
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پلازما کا استعمال کب کرنا چاہیے، کتنا مؤثر ہے، اور یہ اس کی ایکچولی بہت کم افادیت ہے اور بہت ایک خاص طرح کے مریضوں کے اندر. اور یہ پلازما تھراپی جو ہے وہ کیور نہیں ہے، یہ NIH کی گائیڈ لائن اور آپ کے ہی وزارت صحت کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے. یہ اس وقت اس کے اوپر پاکستان میں کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے. اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا کہ جب یہ گائیڈ لائن آ رہی ہے تو ہم 2-3 ماہ سے کچھ ماہر ڈاکٹر حضرات کو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ پلازما کو ایز اے کیور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لیٹنٹ طریقے سے بٹ اس کا پرچار ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیت تو ہونی چاہیے. چندے کے ساتھ ہے بھی، اور جو اس کے لیے جو کلینکل ٹرائل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یعنی ان کے ساتھ ہمارا لنک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان دا ایبسنس آف اینی ٹریٹمنٹ، جب بندہ بہت شدید بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو جب کوئی چیز اور نظر نہیں آتی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو بھی مل جائے ہم لے لیں، اور اس سلسلے میں باقی لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. That's where the experts come in and that's where the government comes in and that's where the health department comes in. اسی لیے ہم نے اس کی گائیڈ لائنز بنائی ہیں جی سر، اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ٹویٹس ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر کافی لکھا ہے کہ پلازما کی جو بڑی لمیٹڈ یوز ہے اور اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بغیر اسپیشلائزڈ کیئر کے آپ پلازما لے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. سر جو وینٹیلیٹر پہ ایک ہفتہ رہ چکا اس کے لیے یہ پلازما نہیں ہے جو میں گائیڈ جی لائن بالکل بالکل بالکل، تو وہ آپ کے توجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے. سر دوسرا ایک جو میں آپ کو ذاتی تجربے میں بتا رہا ہوں لوگوں کا، تو میں اور یہ سوال بھی بہت پوچھا گیا ہے آپ سے کہ پوچھوں میں، میرے اپنے کلوز ریلیٹیو نیفیوز نیسز مائی سسٹر ان لا دیر آل ڈاکٹرز اینڈ 7 of them are working in Pakistan and 18-20 are working abroad and most of them are working on corona. اوجھا کے اندر ڈومیڈیکل انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 3 میرے کلوز ریلیٹیو کام کر رہے ہیں. میری ہر دوسرے روز بات ہوتی ہے آؤٹ آف کنسرن بھی اور ویسے بھی معلومات کے لیے بھی. 3 دن ان کی ڈیوٹیز ہو رہی ہیں، ہاسپٹل کے اندر اوپر بوجھ ہے، پیشنٹس بھرے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ہسپتالوں کے لیے گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کو مزید سروسز ہائر کرے، پیرامیڈکس کو مزید ہائر کرے. 3 دن اگر لوگ کام کریں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سبلنگز اور ریلیٹیو بٹ جنرلی اسپیکنگ، اس کے کچھ آپ جی ہیلتھ ورک فورس کا بہت بڑا ایشو ہے جی. اور سارا ہمارا جو کلینکل مینجمنٹ ہے وہ تو ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر. اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اندر انفیکشنز بھی ہیں اور انگزائٹی بھی ہے اور ان کے نمبرز بھی کافی نہیں ہیں. تو یہ مسائل تو ہیں. اس کے لیے حکومت نے اور ہمارے پرائم منسٹر خود بڑے کنسرن ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم نے کافی کچھ کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک پورا سپورٹ پیکیج اناؤنس کیا ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے. جی سر. اس کے لیے پھر ہم نے ایک وی کیئر پروگرام ڈیولپ کیا ہوا ہے، ٹریننگز دے رہے ہیں. 1 لاکھ لوگوں کو جب ہم NCOC کے اندر بریفنگ آئے تھے تو ہم آپ بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ لوگوں کی. سر ایک اور سوال ہے، ظاہر بات ہے 2-4 سوال میرے پاس اور ہیں اور وقت کی شارٹیج ہے. اسپتالوں پر جو بوجھ ہے، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، دوسرے ہسپتال سے تیسرے ہسپتال، کراچی، لاہور اور جگہوں سے یہ شکایت عموماً مل رہی ہے. تو ایسے میں یہ جو اسپتالوں میں بوجھ اگر ہے اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کیسز کا ایک خدشہ ہے آگے بڑھنے کا، تو کیا یہ متحمل ہو سکتے ہیں ہمارے اسپتال؟ بالکل مناسب سوال ہے جی آپ کا. اور بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں یقیناً بوجھ ہے جی سر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ دستیاب نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے اسپتالوں میں لوگ اپنے مریضوں کو صرف لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں یا چھوٹے شہروں کے وہاں نہیں لے جانا. It has to do with class issue as well. ایک یہ بھی ہے. اچھا، ہم نے اس کے لیے پھر ایک ریسورس مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے جس کے اوپر ایک ایپ بھی بنائی ہے جو کہ آپ کو جس جگہ پہ بھی آپ ہیں اس میں اس علاقے میں آپ کو بتا سکتی ہے کہ کس ہاسپٹل کے اندر
کیا سچویشن ہے جہاں پہ کووڈ کا علاج ہو سکتا ہے, وہاں پہ کتنے بیڈز ہیں, وہاں پہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں, کتنے یوٹیلائزڈ ہیں اور کتنے ناٹ یوٹیلائزڈ ہیں. لہٰذا آپ اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو کہاں پر لے کر جانا ہے. اس سے یقیناً صورتحال میں فرق پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہماری پروجیکشنز چونکہ زیادہ ہیں آنے والے وقت میں, جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا, تو اس کے لیے ہمیں ریمپ اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو 2150 بیڈز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ, حالانکہ یہ پروونشل وہ ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ خود وہ بڑھا رہی ہے, اور اس میں تمام بڑے شہروں کے اندر بیشتر ہسپتالوں کے اندر ہمیں پلانز موصول ہو گئے ہیں, اور این ڈی اے میں اب وہاں پہ ان بیڈز کو ایڈ کر رہی ہے. یہ آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں, کئی ان میں وینٹیلیٹرز کے اوپر ہوں گے اور کئی صرف ہائی فلو آکسیجن کے اوپر ہوں گے. آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ این سی او سی میں بھی دیکھا اور جو آپ کا ڈیٹا بھی کیا کہ وینٹیلیٹرز, آکسیجن کی سپلائی, ہاسپٹلس کے اندر لائف سیونگ جو بھی اکوپمنٹ جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ سارے وسائل وہ تو بروئے کار لا رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں. اس سے ناقدین یا کرٹکس جو ہیں وہ جو لینس استعمال کر رہے ہیں آپ کے اپروچ کو دیکھنے کا, کہ وہ کہہ رہے کہ شاید آپ وبا کے پھیلاؤ یا کیسز کے بڑھاوے کے روکنے کے بجائے زندگیاں بچانے اور معیشت کا پہیہ چلانے, جو ظاہر بات ہماری گراؤنڈ ریالٹی سے بھی مطابقت رکھتا ہے معیشت کا پہیہ, اس پہ زیادہ آپ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کریں. از اٹ ٹرو؟ نو, اٹ از ناٹ ٹرو. اور میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں اس کے اوپر, تو میں آپ کو 4 بیسک ہمارے پلرز ہیں جی اس وقت ہماری حکمت عملی کے. نمبر 1, بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا. نمبر 2, جو بیمار ہو جائیں ان کی صحیح مینجمنٹ کرنا. نمبر 3, جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی پروٹیکشن اور سپورٹ. اور چوتھے, پراپر کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. اب میں جو پہلی چیز ہے کہ روکنا, چونکہ آپ نے اس کے اوپر وہ کہا کہ ہم یہ نہیں کر رہے, تو اس کے آگے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک یہ کہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن, جس کے اوپر ہم نے پہلے سے بات کی, اور دوسرے سلیکٹو لاک ڈاؤنس یا اسمارٹ لاک ڈاؤنس, یہ جو آپ کے اسلام آباد میں ہوئے ہوئے ہیں اور لاہور میں ہوئے ہوئے ہیں اور بہت سارے دوسرے شہروں میں ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے جہاں آپ کو زیادہ کیسز ملیں اس کو آپ کارڈن آف کر دیں. کووڈ ہاٹ اسپاٹس میں جس طرح این ایچ ایس نے کیا تھا ٹی ٹی کیو, ٹریکنگ, ٹریسنگ اینڈ ٹریکنگ اینڈ کوارنٹائن, تو ابھی جو ہم اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کرٹکس جو دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کلیریفائی کیا کہ 4 پلرز پر اسٹریٹجی جو ہے وہ بیس کر رہی ہے, وہ ہم ٹی ٹی کیو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے. اور جس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اب شبے کی بنیاد پر آپ ان کی اسکریننگ کریں گے, ان کا ٹیسٹ کریں گے, ورنہ ان کو گھر جانے دیا جائے گا. تو which indicates or which gives an impression to many people that you are basically now concentrating on saving lives and saving your hospital resources and health facilities. ایسی نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے حق میں ہے جی کہ ہم دونوں اسٹریٹجیز پہ کام کریں, کیونکہ جتنا بیماری کے پھیلاؤ کو روکیں گے اتنے زیادہ کم آپ کے پاس مریض ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ جتنے کم لوگوں کو بیماری ہوگی اتنا ہی کم اس چیز کا امکان کم ہوگا کہ لوگ شدید بیمار. تو اس لیے یہ تو مطلب اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. تو 2 میں نے آپ کو اس کے سب کمپوننٹس بتائے. جہاں تک آپ نے یہ بتایا کہ ٹی ٹی کیو آپ نہیں دیکھ رہے, ہم اس وقت 1300 سے زیادہ ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں پاکستان میں, 1300 سے زیادہ. سوال صرف یہ ہے کہ ادھر ہم کیا پراپرلی ان کو کارڈن آف کر رہے ہیں, کوارنٹائن کر رہے ہیں یا نہیں. اس میں ابھی مطلب کمی تھی, لیکن پچھلے ہفتے سے اب اس کو ہم نے بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے. اس لیے اب لاہور میں جو آپ کوالٹی آف کوارنٹائن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اور جو ابھی اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل اس سے مختلف ہے جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ نہیں بالکل. کانٹیکٹ ٹریسنگ اب میں اس کی گونج نہیں سنتا جس طرح پہلے تھی. اور ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ڈیٹا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مثلاً ہمارے پاس لیٹسٹ جو پرائمری کیسز کتنے ہیں اور جو کانٹیکٹس ہم نے ٹریس کیے وہ کتنے ہیں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں.
اتنے آپ وہ بتائیے گا. صرف یہ بتائیے گا سر کہ جو بہت لوگوں کو ذہن میں سوال ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن جو ہے کیا وہ اب بھی آپشن موجود ہے اگر لوگ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیاں کرتے رہے اور خدا نخواستہ کیسز میں اضافہ ہوا تو کیا مکمل لاک ڈاؤن کا آپشن اب بھی موجود ہے یا وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ آن ٹو آر اسٹریٹجی اسمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح حکومت ہے کہ معیشت کو کا پہیہ بھی چلانا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن تو ہمیشہ ہی ہے. اوکے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کون سی پالیسی اپنانی ہے. اس وقت ہم نے ایس او پیز اور ٹی ٹی کیو کے اوپر زور رکھا ہوا ہے تاکہ اکانومی بھی چل سکے, لوگوں کے روزگار بھی چل سکیں اور بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے اور جو بیمار پڑے ان کو مینیج بھی کیا جا سکے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو وی کین آلویز ڈو دس. اچھا سر, آخری ایک سوال صرف آپ سے یہ کہ اب کرونا ہے تو مستقبل پاکستان میں کرونا کے ساتھ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لانگ ٹرم آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اگر بریفلی اس کو صرف لانگ ٹرم بتا دیں؟ لیونگ ود دا وائرس. لیونگ ود دا وائرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے طور طریقوں کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنی ہیں کہ جس کے تحت آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. آپ نے اچھا 5 چیزیں ہیں جی, میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں جی سر کہ 5 اپروچز ہیں کہ اگر ان پہ ہم عمل کریں تو اس کو بڑی حد تک ہم روک سکتے ہیں. نمبر 1 ماسک پہنیں, سماجی فیصلہ, ہاتھوں کو دھوئیں, بیماروں کو خاص طور پہ اور بوڑھے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ اگر 5 چیزیں آپ کریں تو اس کو 70% 75% تک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ حکومت کے اقدامات اور اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے جس طرح اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے ملک کو, اس کے بارے میں انہوں نے سوالات کے جواب دیے.